اللہ رب العزت کی محبت کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا میں محبت اچھی سمجھی جاتی ہے جب دونوں طرف برابر کی محبت ہو۔ چنانچہ شاعر نے کہا، الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ تو برابر کی محبت ہو تو سمجھا جاتا ہے یہ محبت کی معراج ہے، مگر اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں۔ میں میرے بندے تم ایک بالشت میری طرف آؤ گے تو میری رحمت تیری طرف دو بالشت جائے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور میرے بندے تو چل کے میری طرف آئے گا میری رحمت دوڑ کے تیری طرف جائے گی۔ اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہے بندے کے، ہم تو محبت واقعی نہیں کر سکتے اتنی۔ یہ تو اس کریم کا کرم ہے، یہ اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ لہذا اب ہم اپنی توجہ کا قبلہ سیدھا کر لیں۔ یہ جو مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہیں یہ زندگی کا ضائع کرنا ہے۔ زیب النساء مخفی نے فارسی میں شعر کہے، مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست، کہ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بڑا گلشن کوئی نہیں ہوتا۔ مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست۔ جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو گل و گلزار کی چاہت نہیں رہتی۔ گفتم از عشق بتاں اے دل چہ حاصل کر دئی، میں نے کہا اے دل تجھے یہ دنیا کے محبوبوں کی محبت سے کیا ملا، مخلوق کی محبتوں سے کیا ملا؟ گفتم از عشق بتاں اے دل چہ حاصل کر دئی، گفت مارا حاصل جز نالہا اعزار نیست۔ اس نے جواب دیا سوائے حسرت اور رونے دھونے کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا۔ پھر آخر پہ ایک عجیب شعر کہا ہے، چند قطرے خون دل مخفی برائے محفشاں، ریختن بر خاک و گل این شیوہ عطار نیست۔ کہ اے مخفی یہ چند قطرے تو خون دل ہے، یعنی چھوٹا سا تو دل ہے، جو محبوب حقیقی کے لیے عطا ہوا، اس کو مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ فدا کر دینا یہ عطار کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ کتنی عجیب بات ہے، پیشاب کے لوٹے کے پیچھے انسان اللہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق کی محبتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی وصل، یہی ملاقات۔ عجیب بات ہے، حسن سے محبت کرتے ہیں اور جس پروردگار نے حسن دیا اس کی محبت یاد نہیں رہتی۔ یہ حسن ظاہر اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام لڑکپن کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے۔ اب لڑکپن کی عمر میں اگر کوئی بچہ پہلے سے حسین ہو تو حسن دوبالا، چونکہ وہ غنچے کی مانند ہوتا ہے تو غنچے کی مانند اس کا حسن اور نکھرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی عجیب تھا، اور پھر وہ بھی لڑکپن کی عمر، تو حسن کا کیا عالم ہوگا؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں سے نکالا گیا تو سودا کر دیا گیا
تو سودا کتنے میں ہوا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچنے والوں نے بیچا، خریدنے والوں نے خریدا۔ تو مفسرین نے یہاں نکتہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو میسج دینا چاہتے تھے کہ بندو، تم حسن ظاہر کے جو پیچھے بھاگے پھرتے ہو، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے بدلے زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ یہ چند کھوٹے سکوں کی متاع ہے جس کے پیچھے تم سودے کرتے ہو زندگی۔ تو محبت کے قابل فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہاں، مخلوق سے محبت ہو تو اللہ رب العزت کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے تصوف کا بنیادی مقصد مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو۔ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت محبت نبھانا جانتے ہیں۔ دنیا میں تو محبوب بے وفائی کر جاتے ہیں، وقت آنے پہ جھنڈی دکھا دیتے ہیں، یہ بے وفائی کا شکوہ تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ محب کہتے ہیں ادھر سے محبت نہ ملی، وہ کہتے ہیں ادھر سے محبت نہ ملی۔ شعر لکھا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، زمین ملی ہے تو پھر آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے، زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا، برے جہان میں ممکن نہیں پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ امیدیں لگاتے ہیں، محبت نہیں ملتی، جواب نہیں ملتا۔ خامن کو بیوی سے وہ جواب نہیں ملتا، بیوی کو خامن سے نہیں ملتا۔ دنیا کی معاملہ ہے ہی ایسا۔ ایک اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کو نبھانا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے عبادت خانے کے اندر آرام کر رہی تھیں، ایک چورا نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں، تو چلو ایک چادر تھی وہ اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اس نے چادر اٹھائی، جب اٹھ کے جانے لگا تو آنکھوں کے آگے نا اندھیرا، جیسے چکر آ جاتا ہے۔ اب اس کو دروازہ نظر نہ آیا، وہ گھبرا گیا، اور گھبرا کے نروس ہو کے اس نے چادر ہی پھینک دی۔ جب چادر پھینکی تو دروازہ اس کو نظر آیا تو وہ خوف زدہ ہو کے نکلنے لگا۔ جب دروازے سے نکلنے لگا آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت نبھانا جانتے ہیں۔ کر کے تو دیکھیں نا محبت، وہ نبھاتے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان ہے، ان کا نام ہے بشر، شراب پیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نیم بے ہوشی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ اچانک جو نظر پڑی تو زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو دل میں خیال آیا، یہ مالک الملک کا نام ہے اور زمین پر پڑا ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا، صاف کیا، اور سر کے قریب ایک سوراخ تھا کسی دیوار میں، وہاں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ایک ولی کو الہام فرمایا، جاؤ اور بشر حافی کو میرا یہ پیغام دے دو کہ تم نے میرے نام کو قدموں سے لے کے سر تک اوپر اٹھایا ہے۔ تم نے میرے نام کو
قدموں سے لے کے سر تک اوپر اٹھایا ہے، میں پروردگار تیرے نام کو فرش سے لے کے عرش تک اوپر اٹھا دوں گا۔ بس یہ پیغام ملا، دل کی کیفیت بدل گئی، دنیا ہی بدل گئی۔ شراب چھوڑ دی، نیکی اختیار کر لی، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہونے لگ گیا، زندگی بدل گئی۔ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے حضرات قدردان گزرے، تو وہ بشر حافی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے والے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، ننگے پاؤں۔ کسی نے پوچھا جی کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟